تو وہ میرے نبی کو دجال سمجھ رہا ہے، لیکن مجھے قرآن اجازت دے رہا ہے کہ میں اس کی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں اگر وہ کسی کرسچن کی بیٹی ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5 میں کس عورت کے ساتھ جو میرے نبی کو دجال سمجھتی ہے؟ بدبخت کہتا ہے کہ یہ جو عیسائی ہوتے ہیں، یہ جو مسیحی ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے جی، یہ رسول اللہ کو دجال مانتے اور کہتے ہیں، یہ رسول اللہ کو دجال مانتے ہیں۔ دجل عربی زبان میں کہتے ہیں دھوکے کو، جھوٹ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کو آپ ذہن میں رکھیں۔ کوئی ایک مسیحی، کوئی ایک عیسائی ایسا نہیں ہے جو رسول اللہ کو دجال مانتا ہو یا دجال کہتا ہو۔ اچھا، میں 27 سال عیسائی رہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بعد مجھے اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی، لیکن اپنے 27 سال کے لیکن اگر کہانی شروع ہونے لگی ہے، جو میرا عیسائیت کا زمانہ ہے، نہ یہ بات کبھی ہم نے کہی، ارے جھوٹ بول رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ نہ ہم نے اپنے پریسٹ سے کبھی یہ بات سنی، پھر جھوٹ پہ مارنا ہے۔ نہ ہی ہم نے اپنے جو مذہبی لٹریچر ہے ہمارا، نہ ہی ہم نے کبھی اس میں بات پڑھی۔ میں کچھ ڈائریکٹ سوال بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا۔ مجھے آپ ذرا یہ بتائیں کہ جب آپ کرسچینٹی کو فالو کیا کرتے تھے، آپ مسلمانوں کو کس نگاہ سے دیکھا کرتے تھے؟ اسلام کا کیا تصور تھا آپ کے ذہن؟ ابھی مزہ آئے گا نا بھیڑو۔ مسلمانوں کے بارے میں جو ہمارے تصورات تھے یا جو ہمیں بتایا جاتا تھا، سمجھایا جاتا تھا، سکھایا جاتا تھا، وہ یہ تھا کہ یہ ایک ایسے دین کے ماننے والے ہیں کہ جو ایک خود ساختہ دین ہے۔ لو سامو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معاذ اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، اور اگر ان کے ہدایت مقدر میں نہیں ہے تو اللہ ان کو ہلاک فرمائے۔ سارے مل کے بولو آمین۔ ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے نوجوان تھے، دیر واز 5 ممبر ٹیم، 5 لوگوں کا گروہ تھا وہ، جی جی جی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ فقر و فاقہ تھا، جس طرح ان کی زندگی سے جو ہے وہ امیجنائز کیا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ اور بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک جو ہے وہ پلان کیا کہ ہم ایک نئے مذہب کی، نئے دین کی بنیاد رکھیں گے، جبکہ وہاں پہ دین ابراہیم تو موجود تھا، لیکن انہوں نے ایک نئے سلسلے کا آغاز کیا۔ کوئی ایک مسیحی، کوئی ایک عیسائی ایسا نہیں ہے جو رسول اللہ کو دجال مانتا ہو یا دجال کہتا ہو۔ ان کو یہ تو قبول ہے کہ یہ مسیحی نہ رہے، لیکن یہ قبول نہیں ہے کہ یہ مسلم۔ اس کے ساتھ جو لوگ تھے، ابو بکر صدیق تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ، ورقہ بن نوفل، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی، تو انہوں نے غور و فکر کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں میڈیٹیشن کیا کرتے تھے، غور و فکر کیا کرتے تھے کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں۔ ورقہ بن نوفل تورات، زبور، انجیل سے چیزیں نکال کے ان کو دیا کرتے تھے۔ استغفر اللہ۔ ابو بکر صدیق اسفار کیا کرتے تھے، اور جو وہاں کی علاقائی کہانیاں جو ہوتی تھیں ان کو لاتے اور اس میں ایڈ آن کرتے رہتے۔ کتنی حیران کن بات ہے۔ تو کرتے کرتے انہوں نے ایک بک کمپائل کی، اس کا نام انہوں نے رکھا قرآن، وہ کہا کہ دس از دا ڈیوائن گائیڈنس۔ کیا جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ویو رکھتے ہیں؟ اب دونوں بھائی جو ہے نا گلے لگ کے رو، اب مل بیٹھ کے نا۔ اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ دیگر ممالک کے اوپر حملے کرنے شروع کر دی، اور وہاں سے جو لوٹ مار کا مال ہوتا تھا اس کو انہوں نے کہا کہ دس از دا مال غنیمت۔ اندازہ کریں یار، انہوں نے جو ہے وہ زور اور جبر کے ساتھ لوگوں کو جو ہے وہ اسلام قبول کروایا، ان کی ممالک اور ان کی املاک کے اوپر جو ہے وہ قابض ہوئے، اور کہا کہ جی جو ہے وہ یہ دین اسلام ہے۔ معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ۔ ہمیں بالکل بچپن میں یہ چیزیں ہمارے ذہنوں میں پینیٹریٹ کی جاتی تھی، ٹیکنیکلی ہمیں بتایا جاتا تھا، پڑھایا جاتا تھا، سکھایا جاتا تھا۔ پہلے آپ کچھ کہہ رہے تھے۔ جو میرا عیسائیت کا زمانہ ہے، نہ یہ بات کبھی ہم نے کہی، نہ ہم نے اپنے پریسٹ سے کبھی یہ بات سنی، ٹیکنیکلی ہمیں بتایا جاتا تھا، پڑھایا جاتا تھا، سکھایا جاتا تھا۔ ابھی دیکھیں، میں نے ایک انٹرویو میں بات کی کہ کرسچنز ہمارے نبی کو دجال مانتے ہیں۔ اب کئی کرسچنز جو ہے وہ سامنے آ گئے کہ نہیں، ہم تو اینٹی کرائسٹ نہیں کہتے رسول اللہ کو۔ او بھائی، میں اس دجال کانے کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ دجال سے مراد ہوتا ہے دھوکہ دینے والا، ٹھیک ہے؟ جس طرح بخاری مسلم میں حدیث ہے، میری امت میں 30 جھوٹے دجال آئیں گے۔ ہم مسلمہ کذاب کو مسلمہ دجال نہیں کہتے، لیکن نبی اسلام نے اسے دجال کہا ہوا ہے، کیونکہ جو نبی نہ ہو اور اپنے آپ کو نبی کلیم کرے تو اسے دجال کہا جاتا ہے، دجل کرنے والا، جھوٹ بولنے والا۔ کرسچنز کے نزدیک ہمارے نبی علیہ السلام نے نعوذ باللہ دعوی نبوت غلط کیا ہوا ہے، لہذا ہمارے نبی ان کے نزدیک دجال ہی ہیں۔ یہودیوں کے نزدیک عیسیٰ ابن مریم دجال ہی ہیں۔ تو کہتے ہیں نہیں جی ہم نے تو کبھی نہیں کہا، اور بھائی کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہی مطلب ہوتا ہے اس بات کا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون، کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کرے، اس کا انکار کر دے، یا پھر اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ جس کو اللہ نے پیغمبر نہیں بنایا اور وہ اپنے آپ کو پیغمبر کلیم کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے بڑا کذاب، سب سے بڑا ظالم وہ ہے کہ جو نبی نہیں تھا اور اس نے اپنے آپ کو نبی کلیم کیا۔ چونکہ کرسچنز ہمارے نبی کو نبی نہیں مانتے،
تو ظاہر ہے وہ ان کو نعوذ باللہ من ذالک دجال ہی مانتے ہیں. اس دجال سے مراد وہ کاڑا دجال نہیں ہے جس کو عیسیٰ ابن مریم قتل کریں گے. اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ہر اس پروفٹ کو جس کو وہ نہیں مانتے وہ دجال ہی کہیں گے. جس طرح یہودی حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بھی دجال سمجھتے ہیں اور ہمارے نبی کو بھی. اور ڈاکٹر اسرار صاحب نے سورۃ المائدہ کی تفسیر میں بیان القرآن کے اندر یہ لفظ بولا ہوا ہے کہ یہودی حضرت عیسیٰ کو دجال کہتے ہیں, ولد الحرام کہتے ہیں, اور پتہ نہیں کون کون سی گالیاں ہیں جو ڈاکٹر اسرار صاحب نے لے کے یہودیوں کے ریفرنس سے بیان ہوئی ہے وہ کی ہیں. لیکن ڈاکٹر اسرار نے دیوبندیوں کی منجیری ٹھوکی تھی, اہل حدیثوں کی منجیری ٹھوکی تھی, بریلویوں کی منجیری ٹھوکی تھی, اس لیے ان کو تکلیف نہیں ہوتی ہے. اب دیوبندی, اہل حدیث, بریلوی, ان کو تکلیف مجھ سے اس لیے ہوتی ہے کہ میں نے ان کے فرقے کی منجی ٹھوک دی ہے, تو یہ وہ باتیں پکڑتے ہیں. تو میں یہ زیادہ سے زیادہ کہوں گا کہ میں اکیلا پڑھا لکھا بندہ کہاں جاؤں, کن جاہلوں سے میرا واسطہ پڑ گیا. دجال نہیں میں ان کو کہتا, یہ جاہل ہے بیچارے, ٹھیک, اگنورینٹ. ٹھیک ہو گیا.